السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم آج کل چھوٹی سی مشکل میں بھی کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج کی اس گہری گفتگو میں ہم ایک بالکل مختلف لیول کی سٹرگل کو اینالائز کرنے والے ہیں، جو کہ واقعی آج کے وقت میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اس 30 دن 30 نبی سلسلے کی، جس کا آج 26واں دن ہے۔ ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین انسان نے اپنے سب سے مشکل دور میں اپنا راستہ کیسے بنایا، جسے ہم پروفٹ محمد کی لائف کا ایپیسوڈ 2 کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اور اس ڈسکشن کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر محض ماضی کے واقعات نہیں دہرا رہے۔ رائٹ۔ جب ہم ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو دراصل ہم ان کے ڈیسیجنز کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے 25 دنوں سے ہم اس سلسلے میں روز ایک نبی کی کہانی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور آج کا دن تو ایک کلائمیکس کی طرح ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک کلائمیکس ہے۔ ہم ان کی لائف کے اس فیز کو دیکھ رہے ہیں جب سوسائٹی کی طرف سے آنے والی اپوزیشن اپنے عروج پر تھی۔ یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ انہوں نے اس شدید پریشر کو ہینڈل کیسے کیا۔ مجھے یہاں تھوڑی کنفیوژن ہے، اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ بھی کرتی ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ جو دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، جو گاڈ کا چوزن ہے، اس کی لائف تو سب سے آسان ہونی چاہیے، رائٹ؟ عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے، یعنی ایک سموتھ سیلنگ ہونی چاہیے، پھولوں کی سیج ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں سٹوری مکمل طور پر اپوزٹ ہے۔ ایپیسوڈ 1 اگر بیس بنانے کا دور تھا تو ایپیسوڈ 2 کو اچانک اتنا بروٹل کیوں ہونا پڑا؟ ایک منظر تصور کرتے ہیں۔ ریت کا ایک میدان ہے اور دھوپ اتنی شدید ہے کہ چھوؤ تو ہاتھ جل جائے۔ ہاں، مکہ کی گرمی ویسے ہی بہت سخت ہوتی ہے۔ بالکل، اور وہاں ایک ماہر لوہار زمین پر بندھا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو برسوں سے آگ اور لوہے کو اپنی مرضی سے ڈھالتا آیا ہے، لیکن آج وہ خود اپنی ہی بھٹی کے سامنے بے بس ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اچانک آگ میں دہکتا ہوا ایک سرخ لوہے کا ٹکڑا نکالا جاتا ہے، اور اسے کسی ڈھال یا تلوار پر نہیں بلکہ اس لوہار کے ننگے جسم پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اوف، یہ تو سننے میں ہی کتنا خوفناک لگتا ہے۔ واقعی گوشت جلنے کی آواز آتی ہے، لیکن وہ شخص ایک لفظ شکایت کا نہیں کہتا۔ یہ کہانی خباب ابن الارت کی ہے۔ صحیح۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ کوئی چوری، کوئی بغاوت نہیں، صرف ایک بات تھی کہ انہوں نے مان لیا تھا کہ خدا صرف ایک ہے۔ اور اس جلتے ہوئے لوہے کے باوجود جب ان سے کہا گیا کہ اپنے اس نئے عقیدے سے انکار کر دو تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں اس طرح کا تشدد عام بات نہیں تھی۔ اگر اس واقعے کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ ظلم کسی ایک شخص کی ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ ایک پورے نظام کی، ایک پوری سوسائٹی کی گھبراہٹ تھی۔ مکہ کے سرداروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک غلام، ایک عام سا مزدور موت کے خوف سے اس قدر آزاد کیسے ہو گیا ہے۔ مطلب ان کا مائنڈ سیٹ ہی بدل گیا تھا۔ بالکل۔ ان ابتدائی مسلمانوں نے موت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، جس نے انہیں ذہنی اور روحانی طور پر ان سرداروں کی غلامی سے نکال باہر کیا تھا۔ دیکھا جائے تو ظاہری طاقت اس وقت زیرو تھی، لیکن پیغام پھیلتا چلا گیا۔ اچھا، اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ خباب پر ہونے والے اس ظلم کو دیکھ کر سب سے پہلا سوال دماغ میں یہ آتا ہے کہ آخر مکے کے ان طاقتور قریش کو اس ایک تحریک سے اتنا شدید خطرہ کیوں محسوس ہوا؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یعنی ایک نئے عقیدے نے ان کا کیا بگاڑ لیا تھا کہ وہ اس قدر بارباریت پر اتر آئے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ صرف عقیدے یا توحید کا نہیں تھا۔ قریش کو اس بات سے اتنی چڑ نہیں تھی کہ کوئی ایک خدا کی عبادت کیوں کر رہا ہے۔ رائٹ۔ ان کا اصل مسئلہ اس توحید کے نتیجے میں آنے والی مساوات سے تھا، یعنی برابری۔ قریش کا پورا سیاسی اور معاشی نظام اس بات پر کھڑا تھا کہ انسانوں کے درجے ہیں، نسل اور دولت کی بنیاد پر۔ ایگزیکٹلی، نسل کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر۔ ایک ماسٹر ہے اور ایک سلیو ہے۔ جب نئے پیغام نے آ کر یہ اعلان کیا کہ خدا کے سامنے سب برابر ہیں، تو اس کا مطلب تھا کہ غلام اور آقا، گورے اور کالے، امیر اور غریب اب بالکل ایک برابر ہیں۔ اوہ واو، یہ تو ان کی ایگو پر بہت بڑا حملہ تھا۔ بہت بڑا۔
مکہ کے کسی مغرور سردار کے لیے یہ تصور ہی زہر تھا کہ کل تک جو شخص بازاروں میں بکا کرتا تھا آج محفل میں اس کے برابر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو۔ مطلب اگر اسے آج کے دور میں سوچا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عظیم ملٹی نیشنل منوپلی کا پورا بزنس ماڈل راتوں رات تباہ کیا جا رہا ہو۔ بالکل صحیح انالوجی ہے۔ مکہ اس وقت عربیہ کا وال سٹریٹ تھا، ہے نا؟ ان کا سرمایہ، ان کا ریلیجس ٹورزم، سب کچھ اس بات پر مبنی تھا کہ لوگ مختلف قبائلوں سے آئیں گے اور مکہ والے ان کے سپیریئر بن کے ان پر کنٹرول رکھیں گے۔ ہاں، تو یہ مذہب کی جنگ لگتی ہی نہیں ہے، یہ تو اپنا سٹیٹس کو اور اپنی طاقت کو بچانے کی آخری کوشش لگتی ہے۔ یہی وہ اصل پوائنٹ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صرف اسپرچول موومنٹ نہیں تھی، یہ ایک میسو سوشل ڈسرپشن تھا، اور اس ڈسرپشن نے عورتوں کے مقام کو بھی تو پوری طرح بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ کیسے؟ اس قبائلی نظام میں عورت کی حیثیت ایک پراپرٹی سے زیادہ نہیں تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ پھر اچانک ایک پیغام آتا ہے جو عورت کو بولنے کا حق دیتا ہے، اس کی آزادی اور شناخت کی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ باتیں اس وقت کی سوسائٹی کے لیے کسی ایٹامک بام سے کم نہیں تھیں۔ ان کا پورا مردانہ اور قبائلی غمنڈ اس سے مجروح ہو رہا تھا، اور اسی غمنڈ کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ طریقے اپنائے جو انسانیت کے نام پر دھبا ہیں۔ مطلب جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر لوگوں کے سینوں پر بھاری اور گرم پتھر رکھ دینا تاکہ وہ سانس نہ لے سکے۔ ہاں بالکل۔ باپوں کا اپنے ہی جوانوں اور بچوں کو گھروں میں زنجیروں سے باندھ کر بھوکا پیاسا رکھنا، یہاں تک کہ کچھ مائیں اس قدر مینیپولیٹو ہو گئیں کہ انہوں نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ خود کو فاقوں سے مرنے کی دھمکیاں دی تاکہ ان کے بچے نیا دین چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں پر تو اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، وہ بالکل نابینا ہو گئے۔ تشدد کی انتہا یہی بتاتی ہے کہ مخالفین کس قدر خوف زدہ تھے۔ وہ ان ابتدائی مسلمانوں کو توڑنا چاہتے تھے، انہیں عام لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے۔ لیکن نتیجہ تو بالکل الٹ نکلا نا۔ ایگزیکٹلی۔ جب عام لوگوں نے بازاروں اور گلیوں میں یہ منظر دیکھیں کہ ایک کمزور شخص اپنی جان دے رہا ہے، اپنی آنکھیں کھو رہا ہے، لیکن اپنے اعلان حق سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو ان کے ذہن میں ایک جھٹکا سا لگا۔ قریش تو چاہتے تھے کہ لوگ ڈر جائیں، لیکن لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ان کا ظلم ہی اصل میں اس تحریک کا سب سے بڑا اشتہار بن گیا۔ بالکل۔ کوئی بھی عام شخص یہی سوچے گا نا کہ ایسی کیا طاقت ہے اس نئے پیغام میں جو انسان کو اتنا مضبوط بنا رہی ہے کہ وہ آگ میں جلنا قبول کر رہا ہے پر لفظ واپس نہیں لے رہا۔ عام انسان کی نفسیات یہی ہے، کوئی جھوٹی کہانی یا صرف کوئی مفاد کسی انسان کو موت کے سامنے اتنا بے خوف نہیں کر سکتا۔ ان گلیوں سے گزرنے والے عام مکہ کے باشندوں کے دلوں میں کیوریوسٹی پیدا ہو گئی۔ رائٹ۔ اور یہی قریش کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ انہوں نے آگ لگائی تھی جلانے کے لیے، پر اس آگ نے اس نئے پیغام کو روشن کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے ایسی آگ کے بیچ میں کھلے عام دعوت دینا تو ممکن نہیں تھا۔ ہاں، وہ سوسائڈل ہوتا۔ اس پیغام کو زندہ رکھنے اور پھیلانے کے لیے کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جو ان سرداروں کی نظروں سے مکمل طور پر چھپی ہوئی ہو۔ یہاں سے ابتدائی اسلام کا وہ خفیہ دور شروع ہوتا ہے جس نے بنیادیں مضبوط کی۔ پہلے 3 سال تک اس تحریک کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ ایک ایسے سیف ہاؤس یا مدرسے کی ضرورت تھی جو بالکل محفوظ ہو۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مکہ کوئی بہت بڑا شہر تو تھا نہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جو مشہور لوگ تھے جن پر شک جا سکتا تھا، جیسے ابو بکر، عثمان یا زبیر، ان کے گھر تو کسی صورت استعمال نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان پر قریش کے جاسوس ہر وقت نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا لاجسٹیکل اور سیکیورٹی نائٹ میئر تھا۔ ایک ایسی میٹنگ پوائنٹ کی ضرورت تھی جہاں لوگ آئیں، تعلیم حاصل کریں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، جو کہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ لیکن حل ایسی جگہ سے نکلا جس کا تصور قریش تو دور کی بات ہے، شاید کسی عام آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ جگہ ایک نوجوان نے پیش کی جس کا نام ارقام ابن ابی الارقام تھا۔ ان کا گھر صفا کی پہاڑی پر تھا۔ ایک سیکنڈ رکیے ذرا، یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ارقام، ان کا پورا پس منظر کیا تھا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ کسی معمولی قبیلے سے نہیں تھے۔ یہی تو اس پوری اسٹریٹجی کا ماسٹر سٹروک ہے۔ ارقم کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ اچھا،
یہ وہ قبیلہ تھا جس کا سردار ابو جہل تھا، وہی ابو جہل جو اس تحریک کا سب سے خونخوار اور بڑا دشمن تھا، جسے اس دور کا فرعون کہا گیا ہے۔ ارقم دراصل ابو جہل کے ہی خاندان کا حصہ تھے، اور ان کی عمر صرف 17 سال تھی اور وہ ابھی نئے نئے شادی شدہ تھے۔ یہ تو کمپلیٹلی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ ذرا اس رسک کی شدت پر غور کیا جائے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی عظیم ظالم ڈکٹیٹر کی خفیہ پولیس کے ہیڈ کے اپنے ہی بھتیجے کے گھر میں ریزسٹنس کا ہیڈ کوارٹرز بنا دیا جائے۔ صحیح بات ہے۔ یہ سیکیورٹی اسٹریٹجی کے لحاظ سے ایک بریلینٹ موو تھی۔ قریش پورے مکہ کو چھان مارتے، لیکن وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ نئے دین کا سینٹر ان کے سب سے بڑے لیڈر کے اپنے ہی گھر کے آنگن میں چل رہا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر ابو جہل کو پتا چل جاتا کہ اس کے اپنے قبیلے کا ایک لڑکا اس کی ناک کے نیچے یہ سب کر رہا ہے، تو سزا کیا ہوتی؟ موت سے بھی بدتر۔ بالکل، لیکن ارقم نے یہ خطرہ موڑ لیا۔ اپنا بڑا اور نیا گھر جو صفا کی پہاڑی کی ڈھلوان پر تھا، جہاں سے آنے جانے والوں پر نظر بھی رکھی جا سکتی تھی، اسے اسلام کی پہلی اکیڈمی بنا دیا۔ کیا بات ہے! اس گھر یعنی دارالارقام کی چار دیواری میں جو تعلیم و تربیت ہوئی، اس نے آنے والے دور کی قیادت پیدا کی۔ اور یہاں ایک اور مت بھی ٹوٹتا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کسی تبدیلی کی شروعات میں بوڑھے، تجربہ کار اور سفید داڑھی والے لوگ ہوتے ہوں گے۔ تصور تو یہی بنتا ہے کہ کسی محفل میں بڑے بزرگ بیٹھے گہرے مسائل پر بحث کر رہے ہوں گے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ تحریک جوانی کے جوش اور انرجی پر چل رہی تھی۔ دارالارقام میں آنے والے زیادہ تر صحابہ ٹین ایجرز یا ارلی 20s میں تھے۔ اچھا؟ ہاں، علی کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، عمر ابن الخطاب 13 سال کے تھے، خود ارقم اور سعد بن وقاص دونوں 17 سال کے تھے، جعفر صرف 22 سال کے تھے۔ واو! یہ نوجوان تھے جن کے دلوں میں معاشرے کی اس ناانصافی کے خلاف آگ تھی اور جو سٹیٹس کو توڑنے سے خوفزدہ نہیں تھے۔ نوجوانی کا جوش ہی اصل میں پرانی روایتوں کی زنجیریں توڑتا ہے۔ لیکن دارالارقم کی اس خفیہ چار دیواری میں جو بنیاد رکھی گئی، اس روشنی کو ہمیشہ کے لیے چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ صحیح۔ 3 سال ہو چکے تھے، تحریک کی ایک کور ٹیم بن چکی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا اس تحریک کو بند کمروں سے نکال کر عام لوگوں تک لے جانے کا۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہونا تھا؟ حکم الہی آیا کہ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، انہیں خبردار کرو۔ مطلب شروعات اپنے خاندان سے کرنی تھی، جو کہ نفسیاتی طور پر دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ باہر والوں سے دوستی دشمنی آسان ہے، لیکن جن چچا اور تائیوں نے بچپن سے گود میں کھلایا ہو، جنہوں نے بڑا ہوتے دیکھا ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہے، یہ پہاڑ تراشنے سے کم نہیں۔ واقعی بہت مشکل ہے۔ ان سب کو ایک چھت کے نیچے لایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے 40 قریبی رشتہ داروں جو بنو ہاشم کے سردار اور مرد تھے، ان کی دعوت کی، کھانا پکوایا گیا، اور یہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو انسانی عقل کو دنگزا کر دیتا ہے۔ معجزہ ہے نا؟ جو کھانا ان 40 تجربہ کار سرداروں کے سامنے رکھا گیا، وہ مقدار میں اتنا تھوڑا تھا کہ ظاہری طور پر صرف ایک انسان کے پیٹ بھرنے کے لائق تھا۔ ہاں بالکل۔ لیکن وہاں برکہ کا فینومینا ظاہر ہوا۔ یہاں ذرا برکہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے عام ذہنوں میں یہ بس ایک لفظ ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک نیچرل لا کے ٹوٹنے کی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 13 سالہ علی جنہوں نے وہ کھانا پروسا تھا، انہوں نے بعد میں گواہی دی کہ وہ سچ میں صرف ایک شخص کا کھانا تھا، لیکن اس محفل میں بیٹھے تمام 40 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور کھانا اس برتن میں ویسا کا ویسا ہی رہا جیسے کسی نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ سوچیں اس کمرے میں کیا بیت رہی ہوگی۔ انسان کی آنکھوں کے سامنے قدرتی قانون یعنی فزکس کا لا ٹوٹ رہا ہے، میٹر کم نہیں ہو رہا۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ جو شخص اس دعوت کا میزبان ہے، اس کے پیچھے کسی عام انسان کی طاقت نہیں، بلکہ اس ذات کی طاقت ہے جو ان لاز کو بناتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایسے وقت میں جب لاجک جواب دے جائے تو انسان کو حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے، لیکن وہاں قبیلی تعصب اور غمنڈ تصویر میں داخل ہو گیا۔ اور وہ غرور تھا ابو لہب کا۔ اس نے اس محفل کو بالکل ہائی جیک کر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کھانا گھٹ نہیں رہا اور لوگوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے، تو اس نے بجائے اسے خدا کی نشانی ماننے کے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اسے کھلی جادوگری قرار دے دیا۔ ہاں،
اس کا اثر یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام اپنا پیغام پہنچانے کا موقع ہی نہیں پا سکے اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر سائیکالوجی کے نظریے سے دیکھا جائے تو انسانی دماغ کی یہ حرکت بہت حیرت انگیز ہے۔ ایک انسان اپنی آنکھوں سے ایک چیز ہوتے دیکھ رہا ہے، پر دماغ اس پر جادو کا لیبل چپکا دیتا ہے۔ اسے سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ ابو لہب کو اصل میں اس معجزے پر شک نہیں تھا، اس کا دماغ جانتا تھا کہ یہ سچ ہے۔ اچھا، لیکن اگر وہ اس سچ کو تسلیم کر لیتا تو اس کے ذہن میں ایک شدید تصادم، ایک کلیش پیدا ہو جاتا۔ اسے ماننا پڑتا کہ اس کی پوری زندگی، اس کا اقتدار، اس کی چودراہٹ سب فیک ہے، حقیقت کسی اور کے پاس ہے۔ صحیح بات ہے۔ اپنی سیلف آئیڈینٹی اور اپنی طاقت کو بچانے کے لیے اس کے ذہن نے ایک ڈیفینسو شیلڈ بنائی کہ کہہ دو یہ جادو ہے۔ جادو کہہ دینے سے اسے حقیقت کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑا۔ اس نے سچ کو ڈسمس کرنے کا آسان راستہ چن لیا۔ یہی وجہ ہے کہ طاقتور لوگ اکثر حقیقت کو پہچاننے میں عام لوگوں سے پیچھے رہ جاتے، کیونکہ ان کا سٹیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس پہلی دعوت کی ناکامی نے تحریک کو روکا نہیں۔ مقصد اتنا اہم تھا کہ اگلے ہی دن دوبارہ کوشش کی گئی، اور اس دوسری محفل میں جو گفتگو ہوئی اس نے اس خاندان میں ایسی واضح حدیں کھینچ دیں جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ طے کر دی۔ اگلے دن دوبارہ وہی محفل سجی، دوبارہ کھانا کھلایا گیا، لیکن اس بار پیغمبر اسلام نے ابو لہب کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ انہوں نے آغاز کیا اور بے خوف ہو کر اپنا اعلان کر دیا۔ صحیح۔ انہوں نے توحید کا مطلب سمجھایا، زندگی کے موت پر ختم نہ ہونے کا واقعہ پیش کیا، حساب کتاب اور جنت اور دوزخ کا پورا خاکہ ان قبائلی سرداروں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ باتیں بنو ہاشم کے ان سرداروں کے لیے کسی اجنبی دنیا کی باتیں تھیں جو صرف دنیا کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ اور پھر اس پرجلال خطبے کے آخر میں انہوں نے وہ سوال پوچھا جس نے اس محفل میں موت جیسا سناٹا چھاڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون اس بوجھ کو اٹھانے میں، اس عظیم کام میں میرا مددگار اور ساتھی بنے گا۔ ہاں، ذرا منظر تصور کریں، وہاں 40 تجربہ کار، طاقتور اور عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو تلواریں نکالنے میں دیر نہیں کرتے تھے، لیکن اس محفل میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ ایک شخص نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ سناٹا اصل میں ان کی کمزوری اور ان کے دلوں کا خوف تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس سوال کا جواب ہاں میں دینے کا مطلب کیا ہے۔ رائٹ۔ اس کا مطلب تھا صرف اپنے قبیلے سے نہیں بلکہ پورے عرب سے، پورے سسٹم سے دشمنی مول لینا، اپنی تجارت، اپنا سٹیٹس، اپنی جانیں داؤ پر لگانا۔ 3 دفعہ وہ سوال پوچھا گیا، کون میرا ساتھ دے گا؟ اور ہر دفعہ وہ پتھرائی ہوئی خاموشی کو چیرتے ہوئے صرف ایک آواز آئی، اور وہ آواز کسی بڑے سردار کی نہیں تھی، وہاں بیٹھے 40 مردوں میں سے نہیں تھی۔ وہ آواز تھی اس کمرے میں موجود سب سے چھوٹے شخص کی، 13 سالہ علی، جو شاید فزیکلی اتنے طاقتور بھی نہیں تھے اس وقت۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھایا اور اعلان کیا کہ وہ ساتھ دیں گے۔ واقعی یہ بہت بڑا لمحہ تھا۔ The contrast is unbelievable۔ ایک طرف 40 گرون مین اپنے مقام اور دولت کے چھن جانے کے ڈر سے خاموش بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف ایک 13 سال کا بچہ جسے دنیا کے مفادات نے ابھی کرپٹڈ نہیں کیا، وہ پورے عرب کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ یہی وہ فرق ہے، خالص فطرت اور دنیاوی مصلحتوں کے درمیان۔ علی کا وہ اعلان صرف ایک جذباتی بچپن کا فیصلہ نہیں تھا، اس نے اس محفل میں ایک واضح لکیر کھینچ دی تھی۔ اور اس محفل میں 2 ایسے اشخاص تھے جن کے کردار نے اس تبدیلی کی پیچیدگی کو مزید واضح کر دیا۔ آپ چاچا کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی، پیغمبر اسلام کے 2 چچا، ابو لہب اور ابو طالب۔ دونوں کا رویہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد تھا اور دونوں ہی حیرت انگیز تھے۔ ابو لہب نے جہاں تحریک کا مذاق اڑایا، وہاں ابو طالب کا ری ایکشن بالکل مختلف تھا۔ روکے ذرا، اس پوائنٹ پہ مجھے واقعی الجھن ہوتی ہے۔ ابو طالب نے کھڑے ہو کر ابو لہب کو دھتکارا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کی مکمل حفاظت کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو پورے مکہ سے لڑیں گے۔ صحیح۔ لیکن یہاں سب سے بڑی کنٹرڈکشن آتی ہے، اتنی محبت، جان کی بازی لگانے کا فیصلہ، اور پھر بھی انہوں نے اس پیغام کو، اس نئے دین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں حفاظت تو کروں گا پر اپنے باپ دادوں کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ یہ تو کمپلیٹلی illogical لگتا ہے۔
اگر کوئی کسی کے مقصد کے لیے پورے عرب سے لڑنے کو تیار ہے تو وہ اس مقصد کو اپناتا کیوں نہیں؟ آج کے ریشنلی سوچنے والے دماغ کو یہ واقعی اللاجیکل لگتا ہے، لیکن یہاں عرب کلچر کے سب سے گہرے نفسیاتی پہلو کو سمجھنا ہوگا، یعنی عصبیہ یا قبائلی عصبیت کو۔ ابو طالب کے لیے اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا مذہب کا مسئلہ نہیں تھا، خون کا مسئلہ تھا۔ اچھا، عرب کلچر میں خون کی وفاداری سب سے اوپر تھی، لیکن اپنا مذہب چھوڑنا، اس کا مطلب تھا اس بات کا اعلان کرنا کہ ان کے آباء و اجداد غلط تھے۔ عرب سوسائٹی میں آر یعنی شرم کا تصور بہت بڑا تھا۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ آنے والی نسلیں انہیں تانے دیں گی کہ موت کے ڈر سے یا کسی نئے فطور میں آ کر اس نے اپنے باپ کا رستہ چھوڑ دیا۔ یعنی قبیلائی وفاداری ایک ہی وقت میں ان کے لیے عظیم ڈھال بھی بن گئی جس نے اس ابتدائی تحریک کو باہر کے حملوں سے بچایا، اور وہی وفاداری ان کے اپنے دماغ کے لیے ایک ذہنی قید خانہ بھی بن گئی جس نے انہیں حقیقت قبول کرنے سے روکے رکھا۔ ایک عجیب قسم کا ٹریجک ہیرو کردار لگتا ہے ان کا۔ آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا، یہ ایک ٹریجڈی ہی تھی۔ صفا کی پہاڑی سے یا صبا کی پکار آئی۔ ہاں، یہ پکار اس وقت کے معاشرے کا ایک انتہائی سنگین ایمرجنسی سگنل تھا۔ یعنی لوگ فوراً وہاں جمع ہو گئے۔ جی بالکل جمع ہو گئے، کیونکہ پکارنے والے کی سچائی پر انہیں پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص کبھی جھوٹا در نہیں پھیلائے گا۔ یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا تم لوگ مانو گے؟ اور سب نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ایک ساتھ کہا کہ ہاں، ہم یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے۔ لیکن جب انہیں آگاہ کیا گیا اور ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو اچانک سب خاموش ہو گئے۔ واقعی وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے ہوں گے۔ ہاں، اور سب سے پہلا اور سخت رد عمل کسی باہر والے کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے اپنے چچا ابو لہب کی طرف سے آیا۔ اس نے غصے میں مٹی اور پتھر اٹھا کر پھینکے۔ ہاں، اور شدید بد دعا بھی دی۔ عجیب بات ہے نا، جس پر اتنا بھروسہ تھا اس پر یکدم اتنا شدید غصہ کیوں آ گیا؟ اصل میں بات اب کسی پہاڑ کے پیچھے والے دشمن کی نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے اپنے عقائد اور سماجی رتبے کی تھی۔ خاندان کا تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ابو لہب کو لگا کہ اس کا رتبہ خطرے میں ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک بہت بڑی منطقی الجھن نظر آتی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد سورہ المصاد نازل ہوئی جس میں ابو لہب کے دوزخ میں جانے کی بالکل واضح پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ بالکل ایک کھلی پیش گوئی تھی۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ سورہ نازل ہونے کے بعد ابو لہب مزید 7 سال زندہ رہا۔ 7 سال! اگر وہ چاہتا تو صرف دکھاوے کے لیے ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا۔ ہاں، صرف اس پیش گوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں نا، وہ آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا تو یہ کتاب غلط ثابت ہو گئی۔ اس نے اتنا آسان اور سنہری موقع کیوں گنوا دیا اس تحریک کو ختم کرنے کا؟ یہ واقعی اس پورے دور کا سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرنے والا پہلو ہے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انا اور اندھی نفرت انسان کی عقل پر کتنا گہرا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اس کی نفرت نے اس کی عقل بالکل معاف کر دی تھی۔ جی ہاں، وہ اپنی دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اپنے بچاؤ کا منطقی راستہ بھی بھول گیا۔ اسے لگا کہ اگر میں جھوٹا اقرار بھی کروں گا تو یہ میری انا کی بہت بڑی شکست ہوگی۔ واقعی جب انسان انا کے پہاڑ پر چڑھ جائے تو اسے نیچے کی سچائی نظر نہیں آتی، اور جب یہ منطق اور دلیلیں ختم ہو گئیں تو مخالفین نے وہی راستہ اپنایا جو ہمیشہ سے ہر ہارا ہوا ظالم اپناتا ہے، یعنی ذاتی حملے اور جسمانی تشدد۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ظلم اصل میں ظالم کی اپنی ذہنی اور اخلاقی شکست کا اعلان ہوتا ہے۔ جب آپ بات سے نہیں ہرا سکتے تو آپ مار پیٹ پر اتر آتے ہیں۔ اور اس تاریخ میں جو ظلم کے مناظر ہیں وہ واقعی دل دہلانے والے ہیں۔ ذرا کعبہ کے اس واقعے کا سوچیں جب سجدہ کی حالت میں اونٹ کی آلائشیں اور غلاظت ان کے کندھوں پر ڈال دی گئیں۔ اوہ، واقعی وہ کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ رلانے والا منظر وہ تھا جب ان کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ بھاگتی ہوئی آئیں اور روتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں سے ان غلاظتوں کو ہٹایا۔
ایک طرف مذاق اور قہقہے اور دوسری طرف ایک بیٹی کی بے بسی۔ دیکھیں یہ صرف ایک جسمانی اذیت نہیں تھی، بلکہ یہ نفسیاتی طور پر توڑنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ یعنی وہ انہیں عوام میں ذلیل کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ جی ہاں، لیکن انہیں سب سے زیادہ خوف اور بھوکلاہٹ اس بات سے ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی غلاظت اور طنز کے باوجود اس سجدے میں کوئی خلل نہیں آیا، وہ استقامت اپنی جگہ قائم رہی۔ اور یہ استقامت صرف ان تک محدود نہیں تھی، ان کے ساتھیوں کا حال دیکھیں۔ حضرت ابوبکر کا واقعہ ہی لے لیں، وہ کعبہ میں اعلان حق کرتے ہیں اور مخالفین ان پر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بالکل، اور عتبہ تو انہیں اتنی بری طرح مارتا ہے کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انہیں ہوش آتا ہے تو انسان کی فطرت تو یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے درد کا پوچھے گا، لیکن نہیں، ان کا پہلا سوال اپنے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوچھتے ہیں کہ پیغمبر کیسے ہیں۔ اللہ اکبر! کوئی انسان اتنی شدید تکلیف میں اپنا درد کیسے بھول سکتا ہے؟ آہا، یہاں ہم تعلق اور سچائی کی ایک ایسی سطح دیکھتے ہیں جسے دنیا کا کوئی ڈر توڑ نہیں سکتا۔ جب دل میں سچائی پوری طرح اتر جائے نا، تو جسم کے زخم محسوس ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ واقعی؟ اور یہی وجہ تھی کہ مکہ کے سردار اور ظالم پریشان تھے کہ آخر ان لوگوں کو کون سی چیز ٹوٹنے نہیں دے رہی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے۔ وہ جسمانی طور پر انتہائی کمزور اور جوان تھے، ان کا وہاں کوئی قبائلی تحفظ بھی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن پھر بھی وہ خود چل کر دشمنوں کے مجمع کے سامنے جاتے ہیں۔ بالکل، اور وہاں جا کر سورہ الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قریش ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور شدید مار مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ مخالفین میری نظر میں سب سے زیادہ کمزور اور ذلیل ہیں۔ آہا! میرا یہاں ایک سوال ہے، آخر ان جسموں پر پڑنے والی مار ان کے ارادوں کو توڑنے کے بجائے مزید مضبوط کیوں کر رہی تھی؟ ڈر کیوں نہیں پیدا ہو رہا تھا ان میں؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس نفسیاتی کھیل کو پوری طرح سمجھ گئے تھے۔ اچھا، کس طرح؟ وہ جانتے تھے کہ یہ مار پیٹ طاقت کا نہیں بلکہ مخالفین کی شدید بے بسی کا ثبوت ہے۔ جب ایک پورا طاقتور قبیلہ ایک اکیلے کمزور نوجوان سے اتنا ڈر جائے کہ الفاظ کا جواب مار سے دے، تو دراصل وہ اپنی فکری موت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان کا ظلم ہی ان کی سب سے بڑی ہار تھی۔ جی ہاں، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا دشمن اصل میں آپ سے اور آپ کی سچائی سے خوفزدہ ہے، تو آپ کا اپنا ڈر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جب یہ مار پیٹ اور تشدد بھی ناکام ہو گیا تو قریش کی مایوسی میں اضافہ ہوا اور انہوں نے لالچ اور دھمکیوں کا راستہ اپنایا۔ ہاں، انہوں نے حکمت عملی بدل لی۔ انہوں نے آخری حربے کے طور پر ابو طالب کو، جو ان کے سرپرست تھے، ایک الٹیمیٹم دیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ یا تو اس کام کو روکو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ابو طالب کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت تھا۔ ان پر اپنے پورے قبیلے کی طرف سے شدید دباؤ تھا، اور اسی وجہ سے ابو طالب نے جب نرمی سے سمجھایا اور اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی گزارش کی تو وہاں وہ تاریخی جواب سامنے آیا جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ہاں، وہ عظیم جواب کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ واقعی، یہاں تک کہ یا تو خدا اسے فتح دے یا میں اس راہ میں اپنی جان دے دوں۔ اس جوش اور اس ناقابل تسخیر سچائی نے تو ابو طالب کو بھی مضبوط کر دیا اور انہوں نے بھی ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بالکل، اس جواب کی گہرائی عام انسانی سوچ سے بہت اوپر ہے۔ عام طور پر جب دباؤ پڑتا ہے تو لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہاں، درمیانی راستہ نکال لیتے۔ جی، لیکن یہاں کائنات کی سب سے بڑی طاقتوں یعنی سورج اور چاند کی مثال دے کر بتا دیا گیا کہ یہ مشن کسی دنیاوی سمجھوتے کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تو قریش نے لالچ کی انتہا کر دی۔ اگر میں آج کی مثال دوں تو سوچئے کہ ایک ایسے سچ بولنے والے وسل بلور کو خریدنے کے لیے کھلی پیشکش یعنی بلینک چیک دیا جا رہا ہوں۔ ہاں، انہوں نے دولت اور سرداری دونوں کی پیشکش کی۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سب سے امیر بنا دیں گے، بادشاہت دے دیں گے، لیکن سب کچھ رد کر دیا گیا۔
یہاں میں سوچتا ہوں اگر کسی شخص کا مقصد صرف دنیا کمانا یا دھوکہ دینا ہی ہوتا تو کیا وہ ان میں سے کوئی ایک پیشکش تو قبول کر لیتا نا؟ یہی تو وہ بنیادی نقطہ ہے جو کسی بھی قسم کے شک کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ دنیا کی ہر دولت اور طاقت کو ٹھکرا کر صرف تکلیف اور فاقوں کو ترجیح دیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کا مقصد دنیا کی کرنسی میں تولا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل، ان کا تعلق کسی ایسی ابدی حقیقت سے تھا جسے قریش کے سردار اپنی انا کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب یہ انکار، انا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور دن کے وقت مکہ میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کی آوازیں عام ہو گئیں تو ظاہر ہو گیا کہ اب کچھ بدلنے والا ہے۔ ہاں، یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور سمندر کے اس پار ایک نئی زمین پر جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ یعنی ہجرت کا حکم؟ جی بالکل، یہ ہجرت کا حکم تھا، اور یہ کوئی بھاگنا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سچائی کسی ایک مخصوص قبیلے یا زمین کی محتاج نہیں ہوتی۔ واقعی، اگر ایک جگہ کے لوگ اپنی انا میں اندھے ہو جائیں تو سچائی اپنا راستہ کہیں اور بنا لیتی ہے۔ ہاں، وہ کسی نئی اور زیادہ زرخیز زمین میں جا کر پھلتی پھولتی ہے۔ تو ہم نے آج کی اس گفتگو میں تاریخ کے ان عظیم واقعات کا ایک مختلف اور گہرا مطالعہ کیا، لیکن آخر میں سننے والوں کے لیے ایک فکریہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ جب انسانی انا اور سچائی کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ انا ہمیشہ مٹی میں مل جاتی ہے اور سچائی زندہ رہتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، آج کے اس دور میں ہماری اپنی ایسی کون سی کھوکھلی انائیں یا رسمیں ہیں جو ہمیں کسی سچائی یا بہتری کو قبول کرنے سے روکتی ہیں؟ کیا ہم نے بھی کہیں اپنے ذاتی مفاد یا لوگ کیا کہیں گے کے ڈر کو اپنا خدا تو نہیں بنا لیا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور بس اس سوچنے والے سوال پر فضا میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرتے ہوئے ہم آج کی اس فکری گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔